کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا اس نے سامنے سے گالی دے دی، اور یہ بڑا ہی فکری جملہ یہاں پہ آپ نے سماعت کرنا ہے، بڑا ہی فکری جملہ آج کے موضوع کا، یہ یوں سمجھیں کہ یہ مین جملہ ہے۔ اب وہ جب لڑکے گھر آ گیا، اس نے کسی سے لڑائی کی، سامنے والے نے گالی دی، اس نے پتھر مارا، سر پھوڑ دیا، اس نے پرچہ کروا دیا۔ اب باپ بیچارہ تھانوں کے چکر لگا رہا ہے، پنچایت میں آ کر وہ منتیں کر رہا ہے، اپنی پگڑی اتار کے مخالفوں کے قدموں میں رکھ رہا ہے۔ ہوا کیا؟ اب سنیے گا جملہ۔ اب وہ جو بزرگ مسئلہ حل کرانے آئے تھے نا، بڑے جو تھے گاؤں کے، جو پنچایت کے جو سربراہ تھے، اب جب وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے تو کیا جملہ تھا یار ان کا؟ 100 کتابیں پڑھیں تو آپ کو ایسا جملہ نہیں ملے گا۔ کیا خوبصورت تجربے سے بات کرتے ہیں نا بزرگ۔ اب وہ جو مسئلہ حل کرانے آئے، فرمایا پتر کی مسئلہ ہویا سی؟ انہیں آخیا جی کوئی بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے گالی دی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کا سر پھوڑ دیا، اس نے پھر پرچہ کروا دیا۔ فرمایا کہ اب چونکہ اتنی دیر میں ایس ایچ او بھی آ چکا تھا، ایس ایچ او جب آیا اور یہ معاملہ ہوا، اب پریشر اوپر سے بھی ہوتا ہے افیسران کو، ایس ایچ او نے آندیاں نالی گالیاں دی بچھاڑ کر دی تھی اس نوجوان کو۔ اب نوجوان بھیگی بلی بن کے کھڑا ہے، تو بزرگ کہنے لگے ہن تیرا غصہ کتھے گیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے بھی، پہلے ایک گالی تجھے ملی اور اس کے جواب میں تو نے اس کا سر پھوڑ دیا، ایس ایچ او تجھے اتنی گالیاں نکال رہا ہے، ہن تیرا غصہ کتھے گیا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے غصہ بڑا ہی سمجھدار ہے، اے ماڑے بندے تے آندا ہے، تکڑے تے نہیں آندا۔ غصہ بڑا ہی سمجھدار ہے، بڑا ہی شعور والا ہے، غریب آدمی پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، ملازم پہ آتا ہے، وہ جو ماتحت ہے اس پہ آتا ہے۔ بینک کا مینیجر جو ہے اس کو عام ملازم پہ تو غصہ آتا ہے، لیکن جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آ جائے، جب کوئی بڑا سربراہ آ جائے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے باادب طریقے سے، کیوں بھائی یہاں بھی غصہ کرنا، وہ کل ملازم کو تو ڈانٹ رہا تھا تو اب اس کے سامنے بھی غصہ